بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے شش قفل کے بارے میں۔ یہ عمل یا وظیفہ بے شمار بزرگان دین، صوفیاء کاملین اور علماء کرام کے معمول کا عمل ہے کہ اسے رات میں ایک مرتبہ جو پڑھ لے گا تو وہ ہر قسم کے آسیب سے، شیاطین سے، بھوت پریت سے اور یہ کہ بد ارواح سے، اور اس کے ساتھ ہر قسم کے جادو سحر سے، چوری چکاری سے، جلنے ڈوبنے سے، غرض کے ہر طرح کا تحفظ اسے اللہ رب العزت فراہم کر دے گا کہ وہ اور اس کے اہل خانہ ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بہت سارے خواص ہیں اور اس کے بارے میں مختلف کتابوں میں، اور یہ کہ 5 سورہ وغیرہ یا 16 سورہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو شش قفل مل جائے گا، اور اس کے بہت خواص ہیں، یعنی کہ جو وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ تو یہ حفاظت کے لیے بہت ہی مختصر لیکن بہت جامع اور شاندار وظیفہ ہے۔ اس کو جو ایک مرتبہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھے گا تو وہ ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ بچوں کے گلے میں لکھ کر کے ڈال دیجئے، بچے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ جانور کے گلے میں ڈال دیجئے، وہ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور وبائی امراض سے جانور محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے بہت سارے خواص ہیں، اور اس کا نقش بھی فقیر قادری نے وضع کر دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے کچھ خواص بھی ہم نے لکھے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو کسی خاص مقام یا مکان میں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہو تو چاہیے کہ شش قفل کو 6 الگ الگ کاغذ پر لکھے، ایک مریض کے گلے میں ڈالے اور باقی 5 چاروں دیوار اور چھت پر چسپاں کر دے، انشاءاللہ تعالی سکون میں آ جائے گا۔ 6 لکھنا ہے، ایک کو گلے میں ڈالنا ہے، ایک چھت میں لگانا ہے اور 4 دیوار میں۔ تو یہ خاص طور پہ ان احباب عاملین کے لیے بھی ہے کہ جو آسیب زدہ کا علاج کرتے ہیں اور اس میں دقت پیش آتی ہے کہ مریض کو جو ہے نا وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کرے، یعنی کہ خاص طور پہ جو مبتدی معالجین ہیں ان کے لیے یہ بہت عمدہ ہے یہ طریقہ۔ اور اس کے علاوہ کہ اس طور پر حفاظت کے لیے آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بطور حفاظت افراد خانہ کو لکھ کر دیا جائے، اور افراد خانہ کو لکھ کر دینے کے ساتھ میں مکان میں چسپاں کرے، اور ہر کوئی ایک ایک بطور تعویذ پہن لے، اور رات کو سونے سے قبل ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو ہر قسم کے شریر جنات و آسیب سے حفاظت رہے گی۔ گھر کے سارے افراد پڑھے تو بہتر، ورنہ کم از کم کوئی ایک فرد ضرور پڑھ لے۔ شش قفل ایک مرتبہ پڑھ لیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں، اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر مکان میں اثرات کا غلبہ ہو تو کوشش یہ کریں کہ شش قفل کو آپ آیت الکرسی کے ساتھ لکھیں، یعنی پہلے تو آپ شش قفل لکھیں اور پھر آیت الکرسی لکھیں، اور اس کے ساتھ میں گھر والے روزانہ ایک نقش پانی میں بھگو کر چھڑکیں، یعنی کہ اس کو روزانہ لکھ لینا ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو لکھ لیں دن میں، اور ہر بندہ خدا، بندگان خدا میں سے جو بھی اس کو لکھنا چاہیے، یہ حفاظت کے طور پر، یا اگر ایسے اثرات محسوس ہوتے ہیں گھر میں تو اس طریقے سے کریں۔ لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ پیچیدہ ہے تو روحانی معالج کے مشورے سے ہی کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ویسے ہی کوئی اس قسم کے اثرات ہیں، جیسے کہ لوگ جو فقیر سے رابطہ کرتے اور جو ہمارا عملہ ان کا مسئلہ مجھے پڑھ کر کے بتاتا ہے، تو اس قسم کے اور سیوہ سے آیات اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہاں سے بھی بتا دی جاتی ہے کہ وہ اس طریقے سے خود سے کر لے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے بتا دینا یا اس فقیر کا اس طریقے سے بتا دینا تو ایک قسم کی اس میں نگرانی بھی جو ہے اور توجہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طور پر ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ شدید ہو تو کسی روحانی معالج سے یا ہمارے یہاں سے مشورہ کر کے یہ کریں
کہ اگر اس سے ہی کام ہو جائے گا تو یہ بتا دیا جاتا ہے، ورنہ پھر باقاعدہ جو آسیب وغیرہ کا یا گھر میں جو اثرات ہیں ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ پھر ہمارے یہاں سے بھیجا جاتا ہے، یا اس طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے، یا اس تعلق سے ایک تفصیل بتا دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، چوتھا یہ ہے کہ سفر پہ جانے کے وقت شش قفل گھر بار مال و اسباب اہل و عیال کی حفاظت کی نیت سے 7 مرتبہ پڑھ لیں تو سب چیز اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے۔ یعنی پڑھنے کے ساتھ یہ بھی نیت کرے کہ میں نے ہر چیز کو اپنے پیچھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر چیز محفوظ رہے گی۔ 5واں یہ کہ اگر کوئی شے گم جائے یا چوری ہو جائے تو اس کی بازیابی کے لیے رات سونے سے قبل 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور اس کے بعد سویا کریں کہ وہ شے برآمد ہو جائے۔ پہلے دعا کر لیں پھر اس کے بعد سو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کو اس کا سراغ مل جائے گا، یا بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شے مل جاتی ہے۔ فقیر کے پاس لوگ جو کہنا چاہیے گمشدہ وغیرہ کے تعلق سے یا چوری وغیرہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں تو یہاں سے تو خیر حال نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سمت میں ہے یا اس سمت میں ہے، یا اب آئے گا یا تب آئے گا، یا اس نے چوری کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو خرافات یہاں سے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اسی طرح کے بہت سارے اعمال ہیں وہ فقیر ان کے لیے پڑھ دیتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، گمشدہ واپس آ جاتا ہے اور چوری شدہ چیز کی بازیابی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، تو احباب روحانی معالجین بھی اس طریقے سے کریں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ آئے تو شش قفل پڑھ کر ان کے لیے آپ دم کر دیں، دعا کر دیں۔ مطلب کہ وہ رات میں سونے سے قبل بھی پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ آپ جس وقت یہ آئے اسی وقت آپ اس کو پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس طور پر تصرف کے لیے کرتے ہیں وہ فقیر کے جو خاص شاگرد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل عام طریقے سے ہم نے اس کو بتایا کہ اس سے سب استفادہ کرے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اچھا، اب شش قفل جو ہے وہ ہم پڑھ کر کے بتاتے ہیں۔ قفل اول یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ قفل دوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخلاق العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الفتاح العلیم۔ قفل سوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العلیم البصیر۔ قفل چہارم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو الغنی القدیر۔ قفل پنجم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور۔ اور قفل ششم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور الحکیم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو یہ شش قفل ہے اور اس کا نقش جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ فقیر کا مستخرجہ ہے، اور اس کو احباب عاملین بھی اور بندگان خدا میں سے جس کو حفاظت کے غرض سے لکھنا ہو وہ اس کو لکھے، اور احباب معالجین جو یہاں کے اجازت یافتہ ہیں اور فقیر کی نگرانی میں انہوں نے باقاعدہ پہلے مرحلے کا چلہ کیا ہے اور دوسرے مرحلے میں شامل ہے، اور دیگر بہت سارے جو عملیات وغیرہ کے ان سب کو اس کی اجازت ہے، وہ لکھ کر کے دے، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے۔ اور باقی بندگان خدا میں سے جو لکھنا چاہے تو وہ خود اپنے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالیٰ یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے، ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں۔ اور چراغ رد سحر
کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔